پیر کی رات 2 بجے کے قریب سونے ہی والا تھا کہ سرہانے رکھے موبائل کی گھوں گھوں نے چونکا دیا۔ فون دیکھا تو میری بیٹی کا پیغام تھا۔ اس کے چند دوستوں نے ایک ویڈیو کلپ بھیج رکھی تھی۔ وہ ایک یوٹیوب چینل کا ابتدائیہ تھی جسے ساگر نام کے کوئی بہت ہی سینئر صحافی چلاتے ہیں اور قوم کو اس کے ذریعے پاکستان کے اصلی دشمنوں کی مسلط کردہ 5th جنریشن وار کی گھناؤنی چالوں سے آگاہ رکھتے ہیں۔ ان کے مستقل صارفین کی تعداد 90,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جو میری دانست میں کافی متاثر کن ہے۔ جٹ کے حساب کے مطابق ہر ماہ کم از کم 500 امریکی ڈالر کی آمدنی بھی ممکن بنا سکتی ہے۔ بہرحال دفاعی اور قومی سلامتی امور پر کڑی نگاہ رکھنے والے سینئر ترین صحافی نے میری کوٹ ٹائی والی تصویر لگا کر خبر یہ دی تھی کہ MQM کے کسی زمانے میں سرکردہ رہنما رہے نصرت جاوید کو امریکہ میں پر اسرار انداز میں قتل کر دیا گیا ہے۔ میں اپنے قتل کی خبر سن کر خوش ہوا۔ یہ جینا واقعتاً کوئی جینا نہیں رہا۔ میں نے جب وہ کلپ دیکھی تو اسے 8,000 سے زیادہ لوگ بھی دیکھ چکے تھے۔ اس کے نیچے تبصرہ کرتے ہوئے مگر ایک مہربان نے سینئر ترین صحافی کو اطلاع دی کہ انہوں نے MQM کے رہنما نہیں، صحافی نصرت جاوید کے قتل کی خبر دی ہے۔ صبح اٹھ کر دوبارہ وہی کلپ دیکھی تو میرے قتل کی خبر وہاں سے ہٹا دی گئی تھی۔ سینئر ترین صحافی کی مہربانی سے گویا میں ابھی تک زندہ ہی ہوں۔ اس کلپ نے مگر شناختی کارڈوں کے حوالے سے جو خبر دی تھی وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ یہ افغان اور بھارتی جاسوسوں کی کارستانیوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ اس ضمن میں ہمارے سیاستدان جو سہولت کاری فراہم کرتے ہیں اس کا ذکر بھی جذبہ ایمانی کے تیج سے ہوا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد اخبارات بھی دیکھے۔ مجھے ہمیشہ حسد میں مبتلا کرنے والی خوبصورت نثر لکھنے والے وجاہت مسعود نے اپنے کالم کا آغاز میرے ذکر سے کیا تھا۔ انہیں شبہ ہے کہ لا تعلقی کا ڈھونگ رچاتے ہوئے بھی میں سوشل میڈیا کی حرکیات پر گہری نظر رکھتا ہوں۔ استاد گرامی نے پکڑ لیا ہے تو اعتراف کرنا پڑے گا کہ جب بھی وقت ملتا ہے سوشل میڈیا سے یقیناً رجوع کرتا ہوں۔ اصل مقصد اس کا مگر گمراہی کے اس طوفان سے آگاہ رہنا ہے جو سینئر ترین تصور ہوتے صحافیوں کا بہت بڑا گروہ قومی سلامتی کے تحفظ کے نام پر پھیلا رہا ہے۔ یہ تلخ حقیقت مگر یہ بھی ہے کہ روایتی میڈیا کے مقابلے میں یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے پھیلائی خبروں کو خلق خدا کی اکثریت سنجیدگی سے لیتی ہے۔ کئی دہائیوں سے مسلسل لکھے جا رہا ہوں۔ مجھے کامل یقین ہے کہ روایتی میڈیا کے لیے لکھی میری دھانسو ترین خبر یا کالم کو 90,000 لوگوں نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ حادثہ مگر پاکستان ہی میں نہیں ہو رہا۔ امریکہ کا روایتی میڈیا ہمارے ہاں کے مقابلے میں بہت زیادہ معیاری ہے۔ کسی رپورٹر یا کالم نگار کے فراہم کردہ اعداد و شمار کو دیوانگی کی حد تک ڈبل چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود کوئی چوک ہو جائے تو اخبارات نہایت خلوص سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ٹھوس حقائق کی یہ نگہبانی بھی لیکن کام نہیں آ رہی۔ حال ہی میں امریکہ میں کچھ سروے ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق ریپبلکن پارٹی کے دیرینہ ووٹروں کی مؤثر تعداد شدت سے محسوس کر رہی ہے کہ جو بائیڈن نے ٹرمپ سے 2020 کا صدارتی الیکشن چرا لیا تھا۔ ایک سروے کے نتائج نے حیران کن انکشاف یہ بھی کیا ہے کہ ٹرمپ کو ووٹ دینے والوں کا 25% حصہ نہایت شدت سے یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ بالآخر انصاف کا بول بالا ہوگا اور امریکی عدالتیں ٹرمپ کو 2020 کے صدارتی انتخاب میں کامیاب قرار دیتے ہوئے وائٹ ہاؤس بھیج دے گی۔ اس سروے کی تفصیلات پڑھتے ہوئے میرا سر چکرانا شروع ہو گیا۔ سوشل میڈیا کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے میں ہرگز یہ پیغام نہیں دینا چاہ رہا کہ میرے اور وجاہت مسعود صاحب جیسے روایتی میڈیا پر تکیہ کرنے والے لکھاریوں کو ہاتھ اٹھا کر شکست تسلیم کر لینا چاہیے۔ غور طلب سوال یہ ہے کہ پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کے لوگوں کی بے پناہ اکثریت نے روایتی میڈیا پر اعتبار کرنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ فیس بک کے بانی نے اسی سوال پر غور کرتے ہوئے اپنا پلیٹ فارم متعارف کروایا تھا۔ اسے متعارف کرواتے ہوئے یہ حقیقت بھی نگاہ میں رکھی کہ انسانوں میں غصے، نفرت اور تعصبات کا ہجوم جمع رہتا ہے۔ معاشرتی ادب آداب مگر ان کے اظہار کی اجازت نہیں دیتے۔
فرد تنہائی کے خوف سے خاموش رہتا ہے فیس بک یا ٹویٹر پر، لیکن آپ غصے اور نفرت کا ڈٹ کر اظہار کریں تو آپ کو فوراً لائکس اور شیئرز ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ لائکس اور شیئرز آپ کو اطمینان دلاتے ہیں کہ میری طرح اور بھی بے تحاشا لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں۔ یوں آپ کو اپنا قبیلہ دریافت ہو جاتا ہے۔ آپ اس کی ہمراہی میں فریق مخالف کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں۔ فیس بک چلانے والی کمپنیاں اس کی بدولت ریکارڈ ساز منافع کمانا شروع ہو جاتی ہیں۔ روایتی اخبار کا اصل حسن صحافت کی وہ قسم ہے جسے لانگ فارم جرنلزم کہا جاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ حقائق کا کہانی کی صورت بیان۔ اس اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے گھر کے اخبار کا جائزہ لیجیے۔ اس کے اولین صفحات سیاستدانوں کے بیانات سے بھرے ہوں گے۔ جو سیاسی جماعت بھی برسر اقتدار ہوتی ہے، اپنی حکومت کی بابت لوگوں کا جی خوش رکھنے کے لیے 1980 کی دہائی سے ہمارے ہاں اخبارات کو اپنی پسند کی شہ سرخیاں لگانے کو مجبور کرتی ہے۔ غیر جانبداری کا بھرم رکھنے کے لیے اخبارات کو سرخیاں نمایاں انداز میں چھاپنے کے بعد نام نہاد بیلنس کے نام پر حزب مخالف کے سرکردہ رہنماؤں کے بیانات بھی چھاپنا ضروری سمجھتے ہیں۔ بیانات کے ذریعے اخباروں کے صفحات پر قبضہ، مگر سنجیدگی سے غور کریں تو اب کار بے سود ہے، کیونکہ جن بیانات کو شہ سرخیوں کے ذریعے اجاگر کیا ہوتا ہے وہ ٹکروں کی صورت 24/7 چینلوں پر کئی بار چل چکی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹویٹس کی بھرمار بھی ہے۔ اخبارات کو اپنی وقت اور ساکھ برقرار رکھنا ہے تو انہیں ہر صورت لانگ فارم جرنلزم کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ایسا کرتے ہوئے لازمی نہیں کہ اخبار اپنی موجودہ شکل میں کاغذ کے ذریعے ہی میسر ہو، اس کی شکل ڈیجیٹل بھی ہو سکتی ہے۔ خبر لکھنے کا مگر وہی معیار اور انداز برقرار رکھنا ہوگا جو دہائیوں نہیں صدیوں کی مشقت سے روایتی اخبار نے دریافت کیا تھا۔ سوشل میڈیا فیشن کی ایک لہر کی طرح نمودار ہوا تھا، لہر مگر بالآخر گزر جاتی ہے۔ بنیادی حقیقت سمندر ہے جو کبھی ساکت اور کبھی متلاطم نظر آتا ہے۔ اخبارات کو اپنی بقا کی خاطر گہرائی سے جڑے رہنا ہوگا۔